السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھی، لیکن ان کے 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکانا شروع کر دیے کہ کچھ بزرگ اور نیک لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے تم ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے اپنے بزرگ کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، لیکن ان کی کچھ نسلوں کے بعد آہستہ آہستہ لوگ ان بتوں کو پوجنے لگے اور شرک عام ہو گیا، اور ایک اللہ کی بجائے لوگوں نے اپنے اور خدا بنا لیے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جزیرہ علم کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ قرآن مجید میں ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے اجتماعات اور گھروں میں جا کر انہیں دعوت دیتے، لیکن صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہمیں بتاتے ہو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آہستہ آہستہ برائی میں آگے بڑھتی گئی، صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر کوئی ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے، تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ نوح علیہ السلام نے وہاں بہت درخت اگائے، پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر ہی کشتی بنانا شروع کر دیے۔ لوگوں نے جب نوح علیہ السلام کو پہاڑ پر کشتی بناتے ہوئے دیکھا تو ان کا بہت مذاق اڑایا۔ آہستہ آہستہ بہت محنت اور وقت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی۔ نوح علیہ السلام کو یہ کشتی تیار کرنے میں تقریباً 100 سال لگے۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، اس کشتی کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے بارش کا پانی بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کشتی میں 3 فلور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، مومنوں کو، اپنے گھر والوں کو اور زمین پر موجود تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی پر سوار کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی جاری کر دیا اور بہت خطرناک سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی باقی رہ گئی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے جو کشتی پر سوار تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، اس کشتی پر آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں، بس وہ ہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ جب بیٹے نے باپ کی بات نہ مانی تو نوح علیہ السلام کے سامنے ہی اس طوفان نے اسے غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ سے کہنے لگے، تو نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے، لہذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی پر رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور خشک ہو گئی، اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی نسل شروع ہوئی اور ان کے اولاد کے علاوہ زمین پر کوئی نسل نہیں رہی۔ اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تقریباً 950 سال تک زندہ رہے۔